السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، ہم دوسری نشست کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا، یہ سورہ نمل اور اس کی آیت نمبر ہم نے آج پڑھنی ہے 40۔ جی 40 پڑھنی ہے نا؟ جی 40۔ 40 انشاءاللہ۔ تو ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حاکم سبا جو حکمران تھی عورت، وہ وہاں سے نکل پڑی اپنی سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر، خط پر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے اندر کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو یہاں لے آئے؟ تو جن نے کہا، جو کہ بہت قوی ہیکل تھا، کہ میں ان کو لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھیں۔ تو بے شک میں یقیناً بہت قوی اور امانت دار ہوں، اس پر میں لے کے بھی آؤں گا اور اس کے اندر امانت کے اندر خیانت بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جن، خاص طور پر شیاطین جو ہیں، وہ جنوں میں سے ہی ہیں، اور وہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بلکہ وحی کو بھی چرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہے، کیوں جی؟ جی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وحی کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے پیچھے شہاب ثاقب یا انگارہ وہ لگا دیتا ہے، اور وہی جو ہے وہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے اسی طریقے سے پڑتی ہے۔ لیکن یہ اس لیے کہا کہ جن جو ہیں ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت، یہ دن میں رکھیے گا کہ جتنا بھی ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق وہ دینے والا، اور جتنے بھی مخلوق ہیں، خواہ وہ رسول ہیں، جن ہیں، انس ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں جی۔ مخلوق ہیں۔ تو مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ دیا گیا ہوگا، وہ ان کا اپنا نہیں ہوگا، جی اس کی ایک حد ہوگی، وہ مطلق نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو بنیادی طور پر ہے۔ اب یہ جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں آگے 40، یہ میں واضح کر دوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو صوفی حضرات باقی آیات کو نہیں دیکھتے، یہ ایک خاص آیت ہے جس کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے۔ شاید آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھی ہوگی، عالم حضرات ہیں آپ، پڑھنے لکھنے والے۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بھی ہم سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، وہ کیا کہ یہاں ہے ایک شخص کے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ بھی میں یہ تخت لے آؤں گا، آپ کے پاس ہے سلیمان علیہ السلام، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور وہ لے بھی آیا۔ جی 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 بالکل۔ تو یہاں جو چیز پڑتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو صوفیاء کرام ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دے دیتے ہیں، کیا نام ہے، جو انسان کی فضیلت ہوتی ہے اس کو فضیلت سے کے اندر مبالغہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ مبالغہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دوسری جگہوں پر جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ کسی کو کم دیا ہوا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق نے جب پہلا بندہ پیدا کیا تھا تو شیطان کو کیا کہا تھا؟ کہ شیطان نے کہا تھا کہ بھی تو پیدا نہ کر، فرشتوں نے کہا تھا پیدا نہ کر، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور پھر جو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلہا،
جو بھی وہاں موجود تھے. اور ثم عرضهم على الملائکۃ قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. صادقین. یہ پڑھا ہوا ہے نا جی. جی 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 تو انہوں نے پھر کہا کہ یا اللہ ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. یہاں تک پڑھا تھا نا. جی جی ایسا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی معجزات ہوتے ہیں رسولوں کے پاس وہ دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرے افراد میں سے جو بھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہوئی ہوتی ہے. لیکن معجزہ جو ہوتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جو ماوراء العقل ہوتا ہے، جس کے سامنے یہ کہیں کہ جو کو عقل فکر وہ وہاں کام نہیں کرتی. وہ جو اصول ہیں ان کو توڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے. کیوں جی میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی مثلا کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پڑھا ہوا ہے ہم نے. جی جی اور سورہ نجم میں بھی پڑھا ہے. وہاں اصول کیا ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اٹھا کے کہاں لے گیا؟ مسجد یہ اقصی پر. آسمانوں اب جی وہاں اوپر لے گیا معراج پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ اصول ہیں جو دنیا کے اندر ہمیں دکھائی نہیں دیتے، عقل میں نہیں آتے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ما فوق الفطرت مطلب کہ چیز ہے. معجزہ. اب جو باقی چیزیں ہوتی ہیں رسولوں کے علاوہ وہ اصولوں کے تحت آتی ہیں کہ دنیا کے اصول کے اندر آ جائے گی. وہ کسی کے پاس زیادہ علم ہو گیا، کسی کے پاس مثلا اس کو میں قرآن مجید کی تشریح نہیں کر رہا اس کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سائنٹسٹ ہے، اس کے پاس لیبارٹری ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس نے یہاں تک دیکھ لیا کہ پتے پتوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، پرندے پرندوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. اور ابھی ممکن ہے آپ کی زندگی میں ہی کچھ ایسی چیزیں آ جائیں کہ وہ لوگ ان کی بات سمجھیں گے بھی اور ان کو سگنل دیں گے، وہ بھی ان کی بات سمجھیں گے. جیسا سرشار صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک تحقیق بتائی تھی. وہ مرغی کا کہ کیا بتایا تھا سرشار بھائی؟ انہوں نے انڈے جو تھے نا ہیچری میں وہ رکھے تھے تو ساتھ ٹیپ ریکارڈر لگا دیا تھا، جیسے مرغی کی وہ جی جس نے جی بچے نکالے ہوں تو آواز نکالتی ہے. ہاں جی 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 تو وہ جب وہ بچے نکلے چوزوں انڈوں میں سے تو باقی بھی ان کے ساتھ ان کو مار کر کے تو باقی چیزوں میں ملا دیے گئے. تو جب وہ ٹیپ ریکارڈر دوبارہ چلایا گیا اور انہوں نے وہ آواز سنی جو وہ ابھی انڈوں میں تھے اس وقت آواز سنی، جب وہ چلائے گئے تو وہ اس آواز کو سن کر وہ ٹیپ ریکارڈر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. ہاں جی. تو گزارش میری کرنے سے یہ تھی بجائے اس کے کہ میں سناتا، آپ کے سامنے جو تحقیق ہوئی ہے وہ آ گئی. تو لوگ تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کے اندر علم بڑھتا ہے. علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ مثلا آئنسٹائن ہے، آئنسٹائن کے ساتھ مطلب ایک اس کا اصول ہے اپنا وہ ریلیٹیوٹی والا. کیوں جی؟ رول آف جی ریلیٹیوٹی. جی اب اس کی طرف نہیں جائیں گے ورنہ بہت سارا وقت لگ جائے گا. لیکن اس کے اندر مختصراً میں یہ کہوں گا کہ اس پورے کے پورے کو کریں گے تو اس کے اندر ایک چیز آتی ہے، وہ یہ بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہ بندہ کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر ایسی جگہیں پیدا کی ہوئی ہیں کہ جہاں یہ جو ہمارے اصول ہیں دنیا کے، مادہ کا، مکان کا، زمان کا، حرکت کا، یہ اصول وہاں کام نہیں کرتے. جی یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنی لمبی عمر اور اتنا زمانہ، وہاں زمانہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر پوری تحقیق ہے. یہ اس کو یہ نہ سوچیے گا کہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، میں نے پورا پڑھا ہے وہ آرٹیکل، اور اس نے بتایا کہ بھئی یہ زمین سے لے کر اوپر آسمان تک ایسی جگہیں موجود ہیں
کہ جہاں یہ زمان، مکان اور مادہ اور حرکت یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں جو چلنا پھرنا ہوتا ہے وہ بغیر ٹائم کے ہوتا ہے، اور اسی کو اگر لگائیں آپ معراج کے ساتھ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ معجزے کو اگر تو اس طریقے سے مانا کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ہے ایمان، اور ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی کوئی تحقیق آ جاتی ہے اور ہم اس سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بات ٹھیک ہے قرآن مجید کی، یعنی کہ سائنس کو ہم کہیں گے کہ چونکہ ہمیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے لہذا وہ سائنس کا تجربہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ سائنس کا تجربہ ٹھیک ہے اس لیے قرآن مجید کی آیت ٹھیک ہے۔ کیوں جی؟ جی ہاں یہ ہے کہ قرآن تو یہاں بھی جو چیز ہے آج آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، یہاں ایک ظاہر ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں سنیے گا، کہ وہ جو کوی ہے کل تھا اس نے تو کہا کہ میں اس وقت آپ کے سامنے لے آتا ہوں تخت جب یہاں سے اٹھیں گے، اس کے اندر کچھ وقت لگ جاتا ہے، گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، کہ جو روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر وسط النہار تک بیٹھتے تھے، تو وقت لگتا ہے، لیکن ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اسی طریقے سے کہ اللہ نے کہا ہے ایسا ہی ہوا۔ اب یہاں جو آ رہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جی وہ اس نے کیا کہا؟ انا آتیک بہی قبل، اب محاورہ ہے یہ، این یرتد الیک طرفک، یرتد کے لفظی معنی بھی کر لیتے ہیں کہ یرتد لوٹے، الیک تیری طرف، طرف کے معنی 2 ہیں، ایک نگاہ ہے اور ایک پلک ہے، ایک طرف ہوتا ہے ایک طرف ہوتا ہے، ان دونوں کے اندر فرق ذرا سنیں تو رے کے اوپر زبر اور فے کے اوپر جزم، طرف کہتے ہیں جانب کو، کنارے کو، سائیڈ کو، وہ طرف ہو گیا، لیکن اگر رے کے اوپر جزم آ جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس کے معنی ہو جائیں گے تیری نگاہ یا تیری پلک، تو بنے گا اس کا قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ تیری طرف تیری پلک جھپکے، واپس لوٹے، یہ بنتا ہے، اور ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، کیوں جی؟ جی جی یہ محاورہ بنتا ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا، اور پھر یہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کیا؟ فلما رآہ، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ عرش کی طرف۔ فلما رآہ مستقرن کا مطلب ہے رکھا ہوا، رکھا ہوا ایک جگہ پہ، مستقر استقرار کہتے ہیں، مستقر رکھا ہوا، عندہ اپنے پاس، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فوری طور پر آ گیا، پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہے، قال ھذا من فضل ربی، یہ ہے وہ چیز جو بجائے اس کے کہ وہ اوپر والے کلمے کے اندر یہ دیکھے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ تھا اور جو اس وقت کا ولی اللہ تھا اور اس کے پاس یہ طاقت تھی، اور آج کل کے اور لوگ جو ولی اللہ سے، مطلب کوئی بھی بندہ اللہ کے ولی اللہ سے کا کوئی اپنا نہ ماننے والا ہے؟ نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی بندہ نہیں ہے جی، اور علم کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیا،
میں نے دنیا کا بتایا ہے کہ کوئی بندہ عام بندہ ہے اور کوئی آئنسٹائن بن جاتا ہے، اور وہ جو اپنا لا آف ریلیٹیوٹی ہے اس کے ذریعے وہ بتا دیتا ہے کہ بھی یہ چیزیں ہیں۔ اب وہ بندہ تو ولی اللہ نہیں ہے آئنسٹائن، لیکن اس نے کر کے دکھایا، اس نے کہا جی یہ چیزیں ہیں، ایسا ممکن ہے جی۔ تو یہاں بہرحال جو چیز بتانی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب وہ اس وقت کی تورات تھی، اس وقت کی تورات، اور جو اس وقت کی تورات تھی وہ قرآن مجید کا ہی حصہ تھا۔ کیوں جی؟ جی 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 پہلے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی طرف ایک بھی حرف نازل کیا ہوا وہ ہمارے قرآن مجید کی ابتدا، درمیان میں صحیفے بنے، درمیان میں تورات، زبور اور جی انجیل، اور آخر میں آ کے قرآن مجید کے اوپر اتمام ہو گیا کس کا؟ قرآن مجید کا قرآن پاک جی۔ ورنہ یہ ساری کتابوں کے بارے میں باقاعدہ الفاظ وہ ہیں کہ لفظ نور جیسے کہا یا پھر قرآن کہا، یہ ان کے لیے ہیں چیزیں۔ تو اب اصل جو چیز ہے وہ قرآنی علم کے پاس جانا ہے۔ اب یہ لفظ بندہ کون تھا اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، کہ وہ لوگ جو تورات کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک سلیمان علیہ السلام کا وزیر ہے، اس کا نام ہے آصف بن برخیہ۔ کیا نام ہے جی؟ آصف بن برقیہ۔ بن برقیہ برخیہ جی۔ وہ کہتے ہیں جی آصف بن برخیہ تھا اور اس کے پاس یہ علم تھا اور وہ چیزیں لے کر آ گیا۔ ہمیں نہیں پتا، اس کی کوئی حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تھا، کوئی دلیل نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو علم الکتاب قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی کتاب کا تو علم تھا جی جی، اور ان کے پاس معجزات بھی تھے، اور ان کے اوپر ہواؤں کے اوپر ان کا قابو بھی تھا، جن و انس اور یہ بھی سارے ان کے انڈر تھے۔ لہذا اللہ کی دی ہوئی طاقت، یہ ذہن میں رکھیے گا، خواہ وہ بڑی دی ہوئی ہو خواہ وہ چھوٹی دی ہوئی ہو، وہ مخلوق کا علم ہے جو کہ دیا گیا ہے، اس کا اپنا نہیں ہوتا۔ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کو اللہ کی اجازت کے بغیر ٹرانسگریس کرے، اس کی حدود کو پار کر کے اپنا خود کر لے۔ تو یہ میرا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں جو بھی آنی ہیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کہ یہ شخص کون تھا خاموش ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا۔ کیوں جی؟ جی جی صحیح۔ اچھا میں آگے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، اب یہ ہے وہ چیز جو ہونی چاہیے کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی کہ فوراً وہ پہنچ گیا تخت جو تھا، تو یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے۔ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ ہے اصل چیز۔ هَذَا من فضل ربی۔ من فضل ربی، اور آگے سوال لکھا ہوا ہے کہ اس کو ملا کے آگے پڑھو، اور یہ کیوں فضل ہے؟ لیبلونی، تاکہ وہ اللہ مجھے آزمائے، کسی پر اشکر، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں، انکار کر انکار نہیں۔ شکر ہے تو اس کا الٹ ناشکری، جی ناشکری جی بنے گا نا، پہلے پڑھ چکے ہیں ہم۔ ٹھیک آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہا ہے، وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ آپ ذہن میں سمجھ رہے ہیں اس کی آیت کا جی ترجمہ سمجھ رہے ہیں ساتھی؟ جی 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 سمجھ۔ جی بالکل جی تو حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، حدیث قدسی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جتنے بھی جنوں انس ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں اور وہ ایسے بن جائیں علی اتقل قلب الرجل منکم کہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ متقی دل والا ہے اس جیسے بن جائیں، ما زادہ ربو کا ما زادہ ذالکا فی ملکی، کہ یہ میری بادشاہت کے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا ناشکری کا یہ ہے، یہی الٹ حدیث ہے کہ اگر جنوں انس اور جو کچھ بھی ہیں یہ سارے جمع ہو جائیں اور جو بدترین انسان ہے اس جیسے بھی بن جائیں سارے کے سارے ہی، تو میری جو بادشاہت ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں کر نہیں نہیں آ سکتی۔ جی تو لہذا یہاں جو چیز ہے کہ شکر جو کرنا ہے، فمن شکرا فإنما یشکر لنفسہ، لنفسہ بنے گا، اور دوسرا کیا ہے، ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ غنی کا ترجمہ کیا پڑا تھا؟ بے نیاز، جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، جو ہاں جی بالکل بے پرواہ، ذرا لفظ پتہ نہیں آپ کو اچھا لگتا ہو تو ٹھیک ہے، بے پرواہ بھی مطلب یہ ہے کہ جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، خود سے غنی ہو، اس کے پاس اتنا مال و متاع ہو۔ جی بھائی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تو پڑھا ہے نا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا یہ ہے۔ تو غنی تو ہوا وہ، اس کو کس چیز کی حاجت ہے؟ اس کو ہماری عبادتوں کی، ہمارے شکر کرنے کی یہ حاجت نہیں ہے، یہ ہمیں حاجت ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نفس کو اس کے لیے کیا کر دے، قبول کر لے۔ تو فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، یہ ہے جناب۔ آئیے جی مل کے پڑھتے ہیں، اور پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ تخت کا معاملہ ہے، کہ تخت کو وہاں سے لانا ہے، اور یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ اس وقت کا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ چیزیں تھیں انہی کو اپنا دیکھ کے انہوں نے تبلیغ کی، کہ اگر وہ لے آئیں گے یہاں اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ میرا اتنا بھاری تخت، یا اس کے لیے وقت بھی کوئی نہیں لگا، یہ یہاں موجود ہے، اور وہ ملکہ آ جائے گی دیکھے گی، تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کوئی ان یوزول بندہ ہے جو کہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، تو یہ رسول سچا ہے، کیوں جی؟ معجزہ ہے نا، تو ان کا تبلیغ کا طریقہ تھا یہ۔ تو میرے ساتھ پڑھیں جی، قال الذی، اس شخص نے کہا، اس شخص نے کہا، عندہ، جس کے پاس تھا، عندہ جس کے کے پاس تھا، جس کے پاس تھا، علم من الکتاب، کتاب میں سے علم، جی کتاب میں سے علم کا ایک حصہ، یا کتاب کا حصہ، کتاب کے حصے کا علم، من ہے نا، تو من کتاب میں سے علم، وہ جو میں سے ہے وہ اپنی زبان میں حصہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھا، اسی طریقے سے میں کر رہا ہوں، کہا، کیا کہا؟ انا آتی کا بھی، آتی اور بے کے ساتھ آ رہا ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا آتی کا بھی؟ میں اسے لاؤں گا تیرے پاس، ہاں میں اسے لاؤں گا تیرے پاس۔ انا آتی کا بھی کا ترجمہ اب کریں، میں اسے تیرے پاس میں لاؤں تیرے گا، پاس لاؤں گا۔ میں اسے تیرے پاس لانے والا ہوں، یا میں اسے تیرے پاس لاؤں گا، قبلہ، اس سے پہلے اس سے پہلے اب محاورہ ہے، این یرتد الیک طرفک، محاورہ یہ ہے اس سے پہلے کہ تو پلک جھپکے، یہ تو محاورہ ہے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، این یرتد، کہ کہ لوٹے، جھپکی جائے، جی یرتد جھپکی جائے، جی الیکا تیری طرف، تیری طرف، طرفک تیری تیری آنکھ، تیری پلک،
تیری نگاہ یا تیری آنکھ بھی پلک؟ ہے، تیری پلک بھی ہے، تیری نگاہ بھی ہے. تو ہماری زبان کے ساتھ جو کھاتا ہے نا وہ ہے پلک. کیا خیال ہے؟ ہاں تیری جی پلک. تو ہمیں وہ پتہ چل جائے گا. تینوں معنی ہیں اس کے عربی زبان میں، یہ اپنے ذہن میں رکھیں جی. تو فرق اتنا رکھنا ہے کہ رے کے اوپر زبر نہیں پڑنی ورنہ کنارہ بن جائے گا. طرف کہیں گے تو نگاہ، آنکھ، یہ بن جائے گا. اس سے پہلے کہ لوٹے تیری طرف تیری نگاہ، تو وہ بنے گا اس سے پہلے کہ تو اپنی پلک جب جب کہ کہ آپ کہیں اس کو کیا میں نے کہا یرتد الیک طرفک. اس سے پہلے کہ تو اپنی پہلے کہ پلک تو کو اپنی پلک جھپکے. کہ جی تو اس اپنی سے پہلے پلک کہ جب تو کہ اپنی پلک جھپکے. ٹھیک ہے. اب اس نے تو یہ کہہ دیا اور ایسا ہی ہوا. فلما، جی ترجمہ. تو تو جب جب تو جب رآ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، رآہو، اس اس نے اس نے اسے دیکھا اس سلیمان علیہ السلام نے اس عرش تخت کو دیکھا. ٹھیک ہے جی. جی تو کہیں رآہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب تو اس سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ اس السلام عرش نے کو تخت کو دیکھا دیکھا. تو جب اس سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا، مستقرن، ترجمہ میں نے بتایا تھا رکھا ہوا. مستقرن رکھا ہوا رکھا ہوا، عندہ، اپنے اپنے پاس. پاس. اپنے پاس. تو تو جب سلیمان علیہ السلام نے اس عرش کو اپنے پاس رکھا ہوا، پڑا ہوا دیکھا، قالا، تو اس نے کہا تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. یہ ہے جی وہ کریڈٹ. انسان کچھ بھی کر لے، اپنی تگو دو کرنی ہے، لیکن اللہ کا فضل شامل حال ہو تو وہ کام ہوتا ہے. اور اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو کسی آدمی کے اندر کوئی طاقت ہے کام کرنے کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھائیو عقیدہ ہے، یہ یاد رکھ لیجیے. مخلوق کو طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، مخلوق کے کام اللہ کے کرنے سے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کے پھونک مارنے سے یا کسی کے اور کرنے سے وہ نہیں ہوتے. لہذا حدیث یہ ہے کہ ولی اللہ بننے کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے. پہلے میں حدیث بیان کر چکا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم میں دوبارہ بتا دیتا ہوں جلدی میں، کہ میرے ولی اللہ کے ساتھ دشمنی مت کرو. وہ کون ہے؟ وہ پہلے تو فرائض پورے کرتے ہیں اور پھر نفل کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ اتنے نفل پڑھتے ہیں کہ میں جب وہ نگاہ سے دیکھتے ہیں میں ان کی نگاہ بن جاتا ہوں، جس ہاتھ سے پکڑتے ہیں میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جن پاؤں سے چلتے ہیں میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور پھر وہ جو مانگتے ہیں میں وہ دیتا ہوں. اور آگے حدیث چلتی ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. کیوں جی؟ جی تو میں گزارش آپ سے یہ کرتا ہوں کہ چونکہ یہاں ولی اللہ اور وہ علم من الکتاب ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں سے ہم خود بجائے اس کے کہ کسی کے پاس جائیں، اللہ بھی بتائے کہ خدا کے بندوں پی ایچ ڈی کرنے کا طریقہ یہ ہے ولی اللہ کا بننے کا، اور ہمیں پتہ بھی ہو، تو ہم خود ولی اللہ کیوں نہیں بنتے؟ ولی اللہ بننے کے اندر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی اپنا ہرڈل بنائی ہوئی ہے کہ بھئی آپ نے ولی اللہ نہیں بننا اور میں نے بننے نہیں دینا اور فلاں آدمی کو بننے دینا ہے؟ کیا کہا ہے کسی نے؟ بالکل نہیں کہا. تو پھر وہ کام کریں، اس لیے کہ ولی اللہ کو اگر ہم ولی اللہ مانتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ بھی ان کا انجام کیا ہونا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں ولی اللہ، تو اللہ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ہم سے بڑی جنت کے اندر چلے جانا ہے. اور ہمیں بھی وہی طریقہ بتایا گیا ہے کہ بھی آپ بھی ولی اللہ میرے بن سکتے ہیں، میرے دوست بن سکتے ہیں. آپ کا طریقہ یہ ہے تو ہم کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیوں جی؟ تو یہ سوال ہے آپ کے سامنے اور میرے سامنے بھی.
کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کا ساتھ ہر ایک کو چاہیے. ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی وہ فلاں آدمی ہے، بزرگ ہے، اس نے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، پانچے اوپر کیے ہوئے ہیں، پگ باندھی ہوئی ہے، اوپر یہ ساری ظاہری شکل و صورت ہے. اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند ہے وہ دل کے اندر اللہ جانتا ہے کہ دل میں سے یہ کیسا ہے، اور وہ بننے کی کوشش کریں ہم. اچھا جی، انہوں نے کہا قال ھذا من فضل ربی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. فضل میں سے ہے. جی یہ طاقت اور کسی کی طاقت نہیں، رب کو کریڈٹ دیا. لیبلونی، تاکہ لی کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ یبلوا، آزمائے، وہ آزمائے نی، مجھے، تو ترجمہ بنے گا تاکہ وہ مجھے آزمائے. کتنی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کسی بندے کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے. سب سے پہلے اپنے آپ کو یہاں سامنے رکھا ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے. کیا اشکرو، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام یا اکفر، میں کفر کرتا ہوں. میں نہ شکری کرتا ہوں، میں کفر کرتا ہوں، میں انکار کرتا ہوں. یہاں شکر چونکہ آیا ہوا ہے تو اس لیے اس کا جو ترجمہ بنے گا وہ کیا ہے؟ نہ شکری. نہ شکری کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم، آگے کیا ہے جی؟ لأزیدنکم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ. اور اس کے آگے بھی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. ناشکری پر عذاب ہے عذابی لشدید. جی. ان عذابی لشدید لفظ آتا ہے، تو اسی لیے کہا لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے. اشکرو، اتنی بڑی نعمت کہ رسالت بھی دی، ہواؤں، چرند پرند اور باقی چیزیں ان کے اوپر طاقت بھی دی، اور پھر وہ تخت آ بھی گیا. اور اس تخت کے بعد جو عاجزی ہے، کریڈٹ نہیں لیا. کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور اپنی عاجزی یہ کی کہ یہ اس لیے ہے کہ میں اللہ کا الحمدللہ ہی کہہ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اتنا بڑا میرا کام کر دیا کہ جو میں بیٹھا ہوں یروشلم کے اندر، اور تخت کہاں ہے؟ یمن کے اندر، سلالہ آج کل کا، اور وہاں سے وہ تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں آ بھی گیا ہے. شکر والی بات ہے نا جی. جی اب جناب یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ومن شکرا، جس نے شکر کیا، شکر کیا، فإنما یشکر، تو بے شک وہ شکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے لنفسہ، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے. تو لنفسہ. ومن کفر، ترجمہ آگے، اور جس نے ناشکری کی، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی، تو بے شک میرا رب غنی، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، کریم، بہت زیادہ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. بالکل جی. وہ تو پھر بھی دیتا ہے. جو ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دن رات روٹی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بلا شبہ. دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت کبھی اللہ تعالیٰ نے واپس لی ہے ان سے؟ کبھی اس نے میری ناشکری کی ہے تو میں اس کی یہ طاقتیں جو ہیں یہ واپس لے لوں، چلنے کی طاقت؟ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم. جی پروفیسر صاحب ذرا آپ. جی. قال الذی، کہا اس شخص نے، انتہو علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، انا آتی کا، اس نے کہا کہ میں لے آؤں گا بھی اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اپنی آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ، پس جب اس نے اسے دیکھا، مستقرن، رکھا ہوا،
اندہو اپنے پاس، قالا تو کہا، ہاذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلوانی تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر کہ میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر یا کفر کرتا ہوں، ومن شکرا اور جس نے شکر کیا، فانما یشکر لنفسہ اس نے اپنے ہی لیے شکر کیا، ومن کفرا اور جس نے کفر کیا، فان ربی تو بے شک میرا رب غنی کریم بے نیاز اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے جی۔ اب اوپر کریں جی۔ اچھا جی، اب اگلا لفظ جو ہے، الفاظ کا جو بناوٹ ہوتی ہے نا، وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے آ جائے، وعلیکم السلام۔ لیکن یہ ہے کہ کہاں جی لفظ آ رہا ہے تو آگے ایک آیت پڑھتے ہیں۔ قال نکرو لہا، نکرو، نکرو نکرا سے بنا ہے جی۔ کس سے بنا ہے؟ نکرا سے۔ ناکرا، اوکے، مطلب منکر بھی اسی سے بنتا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ بھئی جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، اور وہ اس کے لیے منکرون لفظ آیا تھا وہاں جی جی۔ جی 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 وہاں نے کیا کیا تھا، وہ اس کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ناکرہ کے الفاظ کے معنی زیادہ ہیں جی۔ تو یہاں ہوگا نکرو فعل بنا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایک تو ہے نا معرفہ، پہچانا جانے والا، اب اس کو نکرہ بنا دو بدل دو، جی۔ تو وہ جو ہے نا نہ پہچانا جانے والا، تو اس کا مطلب بنے گا نکرو، اس کی وضع بدل دو، اس کی شکل بدل دو۔ تو میرے ساتھ جلدی سے کہیں، قولا جی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، نکرو، تم بدل دو، تم وضع بدل دو، تم شکل بدل دو، اس کے اندر شکل ہے جی، تم شکل بدل دو، لہا اس کے لیے جی، اس ملکہ کے لیے جی، لہا اس ملکہ کے لیے تم اس کو بدل دو۔ فنکرو آگے بھی آ رہا ہے، اس کا جو مفعول ہے، ارشہا اس کے تخت، تو ترجمہ بنے گا تم اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو بدل دو، یعنی کہ اس کے اندر کچھ چینجز کر دو۔ ننظر ہم دیکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں۔ اب لفظ تہتدی کے معنی رہنمائی بھی ہے، اتہتدی اور ہدایت بھی ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کے اتہتدی تے جی، کیا یہ تے ہے مؤنث والا، یہ تے مؤنث والا ہے، یہ رکھیے گا، ایک تو والا ہوتا ہے، ایک تا مؤنث والا ہوتا ہے۔ اتہتدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکون یا وہ ہوتی یا ہے، وہ رہتی ہے من الذین ان لوگوں میں ان لوگوں میں سے لا یہتدون جو ہدایت نہیں پاتے۔ ہدایت نہیں پاتے۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ کیا وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ اسے نہیں پہچانتی۔ تو میرے ذہن کے مطابق یہ جو ترجمہ ہے نا، یہ ہمارے اس کے زیادہ نزدیک ہے جی۔ کیسر بھائی پلیز، وقت کے کمی کی وجہ سے کال پڑھیں گے باقی کا، جی، دیکھیں کہاں سے شروع کر۔ قال تو اس سلیمان علیہ السلام نے کہا، نکرو لہا عرشہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی وضع کو بدل دو۔ ننظر اتہتدی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون یا وہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی جی۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس